بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث نمبر 43 کا اردو ترجمہ۔ عن عائشة رضی اللہ عنہا انہا ذکرت النار فبکت فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما یبکیکی قالت ذکرت النار فبکیت فهل تذكرون أهليكم يوم القيامة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما في 3 مواطن فلا يذكر أحدا عند الميزان حتى يعلم أيخف ميزانه أم يثقل، وعند الكتاب حين يقال هاؤم اقرءوا كتابيه حتى يعلم أين يقع كتابه في يمينه أم في شماله من وراء ظهره، وعند الصراط إذا وضع بين ظهري جهنم۔ رواه ابو داؤد۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، وہ کہتی ہیں کہ انہوں نے آگ کا تذکرہ کیا، یعنی آگ کو، جہنم کو یاد کیا، وہ رو پڑیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما یبکیکی، تمہیں کیا چیز رلا رہی ہے، یعنی تم کیوں رو رہی ہو؟ قالت، حضرت عائشہ نے فرمایا ذکرت النار فبکیت، میں نے آگ کو یعنی جہنم کو، دوزخ کو یاد کیا تو میں رو پڑی۔ فَهَلْ تَذْكُرُونَ أَهْلِيكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، بہرحال آپ یہ بتائیے کیا آپ قیامت کے دن اپنے گھر والوں کو یاد رکھیں گے؟ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اما فی 3 مواطن، 3 جگہ تو ایسی ہیں، فلا یذکر احد احدا، کہ وہاں کوئی کسی کو بھی یاد نہیں رکھ پائے گا، یعنی 3 جگہ قیامت میں ایسی ہوں گی کہ ان 3 جگہوں میں کوئی بھی کسی کو یاد نہیں کرے، نہ ماں بیٹی کو، نہ باپ بیٹے کو، نہ بیوی شوہر کو، نہ شوہر بیوی کو، نہ کوئی ولی، نہ کوئی نبی، کوئی کسی کو یاد نہیں کرے گا کہ 3 جگہ تو ایسی ہوں گی، میں بھی وہاں یاد نہیں رکھ پاؤں گا۔ اس میں پہلی جگہ ہے عند المیزان، میزان کے وقت۔ میزان یعنی کہ میزان کا مطلب ہے قیامت کے دن ایک ترازو اللہ تبارک و تعالیٰ رکھیں گے جس میں لوگوں کے اعمال تولے جائیں گے، تو میزان میں، ترازو میں اعمال کے تولنے کے وقت کوئی کسی کو یاد نہیں رکھے گا جب تک کہ اسے یہ پتہ نہ چل جائے کہ اس کے نیک اعمال کا پلڑا ہلکا ہے یا بھاری ہے۔ وعند الكتاب حين يقال هاؤم اقرءوا كتابيه حتى يعلم أين يقع كتابه في يمينه أم في شماله من وراء ظهره، اور دوسری جگہ جہاں کوئی کسی کو یاد نہیں رکھے گا، کوئی کسی کو یاد نہیں کرے گا، وہ ہے اعمال نامے کی تقسیم کا وقت، کہ جب کہا جائے گا لو پڑھو اپنا اعمال نامہ، تو اس وقت تک کوئی کسی کو یاد نہیں کرے گا جب تک کہ اسے یہ معلوم نہ چل جائے کہ اس کا اعمال نامہ اس کے دائیں ہاتھ میں دیا جاتا ہے یا پھر اس کے بائیں ہاتھ میں اس کی پیٹھ کے پیچھے سے دیا جاتا ہے۔ جب تک یہ نہ جان لے گا کوئی کسی کو یاد نہیں کرے گا۔ وَعِنْدَ الصِّرَاطِ إِذَا وُضِعَ بَيْنَ ظَهْرِ جَهَنَّمَ، اور تیسرا مقام جہاں کوئی کسی کو یاد نہیں رکھے گا وہ ہے پل صراط پہ سے گزرنے کا وقت، جب پل صراط کو جہنم کی پیٹھ پر بنایا جائے گا تو جہنم پل صراط پہ سے گزرتے وقت کوئی کسی کو یاد نہیں رکھے گا۔ اس حدیث کو ابو داؤد نے روایت کیا ہے۔ حدیث نمبر 44 کا اردو ترجمہ۔ عن عائشة رضي الله عنها قالت جاء رجل فقعد بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن لي مملوكين يكذبونني ويخونني ويعصونني وأشتمهم وأضربهم فكيف أنا منهم؟
حضرت عائشہ سے روایت ہے، وہ کہتی ہے کہ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور وہ بیٹھ گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، اور اس نے کہا اے اللہ کے رسول، بے شک میرے بہت سے غلام ہیں جو مجھ سے جھوٹ بولتے ہیں، میری خیانت کرتے ہیں، یعنی بے ایمانی کرتے ہیں اور میری نافرمانی کرتے ہیں، میری بات نہیں مانتے ہیں، اور اس وجہ سے میں ان کو گالی دیتا ہوں اور میں ان کو مارتا ہوں، تو میرا ان کے ساتھ میں ایسا ویوہار کرنا، ایسا سلوک کرنا کیسا ہے؟ اس کا کیا حکم ہے شریعت کے اعتبار سے؟ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا كان يوم القيامة يحسب ما خانوك وعصوك وكذبوك وعقابك وإياهم، فإن كان عقابك إياهم بقدر ذنوبهم كان كفافا لا لك ولا عليك، وإن كان عقابك إياهم دون ذنبهم كان فضلا لك، وإن كان عقابك إياهم فوق ذنوبهم اقتص لهم منك الفضل۔ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ جب قیامت کا دن ہوگا تو ان کی بے ایمانی، ان کی نافرمانی اور ان کی جھوٹ کا حساب لگایا جائے گا، اور تم نے ان کو جو سزا دی ہے اس کا حساب لگایا جائے گا۔ اگر تمہارا ان کو سزا دینا ان کی نافرمانی کے بقدر تھا، ان کی کرائم کے بقدر تھا، تو یہ معاملہ برابر سرابر ہو جائے گا، نہ تمہیں کوئی ثواب ہوگا، نہ ہی تمہارے اوپر کوئی گناہ ہوگا۔ اور اگر تمہارا ان کو سزا دینا ان کے گناہوں سے کم ہے، ان کی جتنی ان کی کا جرم تھا اس سے کم آپ نے سزا دی ہے، تو تمہارے لیے یہ فضل کی بات ہوگی، تمہیں اس پر ثواب ملے گا کہ تم نے ان کو کم سزا دی۔ اور اگر تمہاری سزا ان کے گناہوں سے، ان کی غلطیوں سے زیادہ ہے، یعنی غلطی اتنی نہیں تھی جتنی آپ نے ان کو سزا دے دی، تو پھر ان کو بدلہ دلایا جائے گا اس زیادتی کا جو تمہاری طرف سے ہو، یعنی تم نے جو زیادتی کی ہے، زیادہ سزا دی ہے، تمہارے نیک اعمال میں سے ان کو اس کا بدلہ دلایا جائے گا۔ فتنحى الرجل وجعل يهتف ويبكي، اتنا سننا تھا کہ آدمی ایک کونے میں چلا گیا اور چیخنے اور رونے لگا۔ فقال له رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سے فرمایا اما تقرأ قول اللہ تبارک وتعالى ونضع الموازین القسط ليوم القیامة فلا تظلم نفس شیئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبین۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا تم نے نہیں پڑھا اللہ کا یہ قول کہ ہم ترازو انصاف کی لا کر رکھ دیں گے قیامت کے دن، تو کسی جان پر ذرہ برابر بھی نہیں کیا جائے گا، اگر رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی نیکی ہوگی تو ہم اس کو سامنے لے آئیں گے، نیکی ہو یا بدی ہو، اچھائی ہو یا برائی ہو، سامنے آ جائے گی قیامت کے دن، اور ہم اکیلے ہی حساب لینے کے لیے کافی ہیں۔ فقال الرجل، تو اس شخص نے کہا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، ما اجد لی ولہؤلاء شیء خیر من مفارقتہم اشہد کانہم کلہم احرارا۔ تو شخص نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، میں اپنے لیے اور ان لوگوں کے لیے اس سے بہتر کوئی چیز نہیں پاتا ہوں کہ میں ان سے جدائی کی اختیار کر لوں، یعنی کہ میرا مزاج ایسا ہے کہ میں انصاف نہیں کر پاؤں گا، جتنی یہ جرم کریں اتنی ہی سزا دوں، اس سے زیادہ نہ دوں، تو اس لیے میں ان کو چھوڑ دینا ہی چاہتا ہوں، اور میں آپ کو گواہ بناتا ہوں کہ یہ سب کے سب آزاد ہیں۔ رواہ الترمذی، اس حدیث کو امام ترمذی نے روایت کیا ہے۔